Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all are fine. Dear students, today we are going to discuss a short story of ninth class English titled Moti Guj Mutineer. Dear students, this short story is written by a famous Rudyard Joseph Kipling. Dear students, पहले मैं आपको बता देता हूँ about a brief history of Rudyard Joseph Kipling. Rudyard Joseph Kipling एक मशहूर इंग्लिश जर्नलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए पोइट एंड ए नावलिस्ट, एक नावल निगार भी था. डियर स्टूडेंट्स, ही वाज बोर्न इन इंडिया in Mumbai in 1865 and died in London in 1936. Dear students, now we will discuss Moti Guj the Mutineer. पहले मैं आपको बता देता हूँ म्यूटिनियर किसको कहते हैं. म्यूटिनियर इज समवन हु टेक्स पार्ट इन म्यूटिनी. डियर स्टूडेंट्स, म्यूटिनियर उसको कहते हैं जिसको हम जैसे वो आदमी जो किसी बगावत में हिस्सा ले, या जिसको हम बागी भी कहते हैं. ठीक. डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अबाउट ए पावरफुल एलिफेंट. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक वो स्टोरी है जो एक मशहूर एक ताकतवर एलिफेंट जिसका नाम है मोती गुज, उसके बारे में है. मोती गुज इज ओन्ड बाय ए माउथ कॉल्ड देसा. देयर इज अनदर वन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी दैट इज चाहून, and fourth one character that is, dear students, that is coffee planter. ये कॉफ़ी प्लांटर हमें पहले ही स्टोरी के बिगनिंग में ही देखने को मिलेगा. इसका इम्पॉर्टेंट रोल है स्टोरी में. डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, वंस देयर वाज ए कॉफ़ी प्लांटर इन इंडिया. He engaged elephants to clear stumps for coffee planting. Dear students, एक बार भारत में एक कॉफ़ी उगाने वाला बागबान था. वो कॉफ़ी की बागबानी के लिए हाथियों को तने हटाने के काम पर लगाया करता. Dear students, one of the elephant called Moti Guj had a fine pair of tusks. So he was engaged to uproot the stump. His master was, as मैंने आपको कहा है, उसका मास्टर, उसका ओनर देसा, who was a foolish drunkard. Dear students, यहाँ कोई कहानी में कुछ टेल इन द ट्विस्ट क्या है कि दैट इज जिसका ये मोती गुज, he was immensely loving his master, that is देसा. देसा से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. देसा एक फोलिश, एक बेवकूफ़, एक ड्रंकार्ड था. एक तरफ क्या कहते उसको, मोती गुज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. दूसरी तरफ देसा बहुत शराब पीता था. देसा भी उससे प्यार करता था, लेकिन जब उसको कभी शराब की ज़रूरत पड़ती थी, शराब का नशा पड़ता था, तो वो शरारत में उस मोती गुज को पीटता था. देसा, both were loving although each other. The elephant obeyed his master like a slave. Desa would often beat the animal when he was drunk, but the animal bore it all for the sake of Desa's love. Desa truly loved his elephant. He would sing him songs, embrace him, call him the king of elephants, and would wash him in the river once a week. जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोती गुज उससे भी देसा से भी प्यार करता था, लेकिन देसा भी उससे प्यार करता था. वो दोनों में बहुत इमेंस अटैचमेंट थी. ये देसा उसको दरिया पर लेता था, उसको नहाता था, उसके लिए गीत गाता था. देसा वो, एज मैंने कहा कि देसा वाज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग. देसा शराब पीने का शौकीन था. वो अक्सर खूब शराब पीने के लिए झूठ बोला कर छुट्टी लिया करता था.
اس کی یاداشت کمزور تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہی ہیڈ اے شارٹ میموری، اس کی یاداشت کمزور تھی. He often forget that he had told a particular lie before. Once he told his master. ایک دفعہ اس نے اپنے ماسٹر پلانٹر سے کہا کہ that his mother was dead. The master reminded him of his earlier statement about his mother's death. But then Desa spoke the truth that he wanted to go and get properly drunk. He was given leave for 10 days, but the leave was given on the condition that work should not suffer. لیکن ماسٹر نے اس کو چھٹی دے دی اس شرط پہ کہ کام کہ متاثر نہ ہو جائے. تو دیسا نے کیا کیا، اس نے ایک ارینجمنٹ کے طور پر دوسرے ماہوت مینز ہاتھی کا ڈرائیور کو کام پہ لگایا جس کا نام تھا چہون. دیسا نے موتی گج کو موٹیویٹ کیا کہ میں 10 دن کے لیے لیو لیتا ہوں. 10 دن کے اس سے وعدہ کیا کہ میں 10 دن کے بعد ضرور کام پہ آ جاؤں گا. تب تک آپ چہون کے ساتھ رہے گا، چہون آپ کا کیئر ٹیکر رہے گا، یہی آپ کو کام پہ لے گا، یہی آپ کو فوڈ دے گا. چہون جو بیٹا ڈیئر اسٹوڈنٹس واز اے کائنڈ ٹو دا ایلیفینٹ، بٹ موتی گج فیلٹ unhappy and lonely without Desa. Anyhow, he worked well for 10 days, but on the 11th day he became mutineer. جیسے کہ اس سٹوری کا ٹائٹل بھی ہے میوٹینر. میوٹینر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک باغی 10 دن جب کمپلیٹ ہوئے، 10 دن تک موتی گج نے اچھی طرح اس کے ساتھ کام کی. لیکن اگرچہ وہ مایوس ہوا کرتا تھا، اس کو دیسا کی یاد ستاتی تھی، لیکن 10 دن تک اس نے ایسے تیسے کر کے 10 دن نکالے. لیکن جو ہی 11th ڈے سٹارٹ ہوا، وہ موتی گج یہ میوٹینر بنا، اس نے یہ باغی بنا. What he did, he roamed about the garden, harassed Chauhan, chased the planter and made fun of other elephants. He spoiled the garden and returned to Chauhan for food in the evening. Chauhan snapped. جب چوہان کے پاس گیا فوڈ کھانے کے لیے ایوننگ کو، لیکن چوہان نے اس کو انکار کیا. with the result وہ زیادہ انرینج ہو گیا، اس کو زیادہ شرارت پر چڑھا. چوہان snapped the elephant and refused to give him any food. However, Moti Guj could not be humiliated like this. Moti Guj کو یہ برداشت نہیں ہوا یہ humiliation. He lifted Chauhan's child up with his trunk. اس نے کیا کیا، اس نے چوہان کے بچے کو اپنے سونڈ سے اوپر اٹھا لیا. ایسے ہونے پر چوہان جلدی سے مان گیا اور اس نے ہاتھی کو چارہ اور پانی دے دیا اور اس طرح اپنے بچے کو چھڑوا لیا. At last Desa returned. He feared. آخرکار دیسا واپس آیا. He feared his master would scold him for outstaying his leave. He reported for work with many lies, but the master had only one this to say, call up your beast. جب دیسا بہت ٹائم کے بعد واپس چھٹی پہ کام پہ آیا، اس کو یہ ڈر تھا کہ میں کیا اپنے ماسٹر کافی پلانٹر سے کون سا جھوٹ کہوں. لیکن جب وہ کافی پلانٹر کے پاس گیا تو کافی پلانٹر نے اس کو کہا، کال اپ یور بیسٹ، اپنے اس وحشی جانور کو بلاؤ. دیسا نے ہاتھی کی بولی میں سے اسے آواز لگائی. موتی گج دوڑتا ہوا آیا اور خوشی سے اسے ہگ کیا، اس کے پاس بیٹھا. کیونکہ آج میں نے آپ کو کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے امنس پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے. دیسا اپنے بیٹے کی طرف اور اپنے محبوب کی طرف اس سے مخاطب ہوا. موتی گج نے دیسا کو اپنے سونڈ پر اٹھایا اور تنے اکاڑنے کے کام کے لیے چلے پڑا. باغبان یہ دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ اسے کوئی غصہ نہ رہا.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ سٹوری پسند بھی آئی ہوگی، آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا. آئی وش آل دا بیسٹ. تھینک یو.